اچھا، تو آج ہم بات کریں گے ایوانکا ٹرمپ کی۔ ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی زندگی جو ہر وقت لوگوں کی نظروں میں رہتی ہے، اس کی مشکلات سے کیسے نمٹتی ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو کی روشنی میں ہم ان کے ذاتی فلسفوں اور حکمت عملیوں پر نظر ڈالیں گے جو انہوں نے وقت کے ساتھ اپنائی ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، ان کی زندگی اتنی غیر معمولی رہی ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ہی طریقے اور فلسفے بنانے پڑے۔ تو ان کی کہانی کا پہلا بڑا موڑ، پہلا چیلنج ان کے بچپن میں ہی آ گیا تھا۔ ان کے والدین کی طلاق، جو میڈیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر بن گئی۔ ذرا سوچیں، ایک 9 سال کی بچی اسکول سے باہر نکل رہی ہے اور رپورٹرز کا ایک ہجوم اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جو اس سے اس کے والدین کے بارے میں سوالات پوچھ رہے ہیں۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی خود کو بچانا سیکھا۔ یہ بات انہوں نے 25 سال کی عمر میں کہی تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس تجربے کا اثر کتنا گہرا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کرنا، یہ ان کی زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا سبق تھا۔ اچھا، بچپن سے نکل کر اب ان کے کیریئر کے ابتدائی دنوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک نیا چیلنج ان کا منتظر تھا۔ مشہور والدین کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ایک ایسی انڈسٹری میں خود کو ثابت کرنا جہاں زیادہ تر مرد تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سوچ کو اپنے خلاف نہیں بلکہ اپنے حق میں استعمال کیا۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے تو یہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں ان کی زندگی کے اس دور پر جسے ایک طوفان کہنا غلط نہیں ہوگا، یعنی جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے انہیں شدید تنقید کی زد میں لا کھڑا کیا۔ یہ رقم دیکھیں، $800 ملین۔ یہ ان کے فیشن بزنس کی سالانہ سیلز تھیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے سرکاری ملازمت کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا، ان کے والد نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ لوگ انہیں بالکل نہیں بخشیں گے، اور وہ جان بوجھ کر اس طوفان میں قدم رکھ رہی تھیں۔ تو اتنے شدید دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ذہنی حکمت عملی بنائی جسے کہتے ہیں شور میں سے کام کی بات نکالنا اور طوفان کے مرکز میں پرسکون رہنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بیرونی شور اور افراتفری سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اندرونی طور پر خود کو کیسے تیار کیا، کون سے اصول اپنائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کی سوچ کی بنیاد رواقیت یعنی سٹوئسزم پر ہے۔ یہ ایک بہت پرانا فلسفہ ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف ان چیزوں پر دھیان دو جنہیں آپ بدل سکتے ہیں اور باقی سب کو قبول کر لو۔ یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جو انہوں نے اپنائے، اور یہ اصول ایک طرح سے بیرونی تنقید کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ نکتہ کہ اگر آپ خود کو نہیں جانتے تو دنیا آپ کی پہچان بنا دے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں وہ اس فلسفے کو کیسے استعمال کرتی ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک بہت دلچسپ مثال دیتی ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک کوا جو ایک عقاب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی پیٹھ پر چونچے مارتا ہے۔ اب عقاب کیا کرتا ہے؟ وہ نہ اس سے لڑتا ہے نہ اسے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بس اوپر اور اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کوا اتنی بلندی پر اڑ نہیں سکتا، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے اور آخرکار وہ خود ہی گر جاتا ہے، اور عقاب وہ اپنی پرواز جاری رکھتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ جوابی حملہ مت کرو۔ فضول کی لڑائیوں میں اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے بس اپنی سطح بلند کر لو۔ جو لوگ آپ کو نیچے کھینچ رہے ہیں وہ خود ہی پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ ان تمام تجربات اور اسباق نے ان کے آج کے فیصلوں کو کیسے شکل دی ہے، خاص طور پر سیاست سے دور رہنے کے فیصلے کو۔ ان کا یہ بیان ایک طرح سے ان کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ یہ فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنی اقدار اور ترجیحات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ تو ہم نے ایک پورا سفر دیکھا، ایک بچی جو حالات کی وجہ سے خود کو بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کرتی ہے، اور پھر ایک ایسی خاتون جو شعوری طور پر اپنی زندگی اپنی مرضی کی ترجیحات کے گرد تعمیر کرتی ہے۔ یہ بچاؤ سے ارادے کا سفر ہے۔ اور آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دنیا میں جو ہر وقت ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم اپنے اندر کا سکون کیسے تلاش کریں اور اسے قائم کیسے رکھیں؟